بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بلد کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کا جو مقدس کلام پاک ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آج میں نے سورہ بلد کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ سورہ بلد کی کل 20 آیات مبارکہ ہیں۔ تو پہلی 3 آیات میں جو بھی میں نے تلاوت کی ہیں اس میں رب ذوالجلال نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ پہلی قسم یہ اٹھائی کہ مجھے اس شہر کی قسم وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب علیہ السلام آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کی قسم۔ اور تیسری قسم اٹھائی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ 3 آیتوں میں رب ذوالجلال نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور یہ 4 قسمیں اٹھانے کا مقصد کیا تھا، کس بات پر رب ذوالجلال نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان کی زندگی جو ہے نا وہ مشقت میں ہے، مسلسل جد و جہد میں ہے، مسلسل کوشش میں ہے، یا تکلیف بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ پیدائش سے لے کر آخر تک جو انسان مشقت برداشت کرتا رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کے اس قرآن پاک میں انسان سے بہت زیادہ خطاب فرمایا ہے، اور انسان ہی کہ کچھ اعمال ایسے رب تعالیٰ کے ہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، جن میں سے چند کو اللہ رب العالمین نے ان اگلی 3 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ اللہ رب العالمین پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ انسان جو ہے جس کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور انسان کو بہت ساری میں نے نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسان کو شعور دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اتنی بڑی نعمتیں اس کو میں نے دی ہیں، اور یہ انسان جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس جہان میں آ گیا ہوں تو اب مجھے اس جہان سے جانا نہیں ہے، اور مجھے شاید ہمیشہ ہی اس جہان میں رہنا ہے۔ اور اگرچہ بعض لوگ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ہے کب مر جائیں، لیکن حقیقت میں اندر میں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری دیر یہاں رہنا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہے، ہمارے پاس رشتہ دار ہیں، ہمارے پاس سورسز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی کو فوقیت نہیں ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میری گرفت کرنے والا نہیں ہے، وہ اس طرح آزادانہ طور پر زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو کچھ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور مرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس جہان میں جو کام کر رہا ہے اس کو حساب دینا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ تو کہتا ہے میرے پاس تو بہت سارا پیسہ ہے، میں نے بہت سارا پیسہ خرچ کر دیا ہے۔ کہاں پہ خرچ کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو گارڈ رکھ لیے، میں نے تو اسلحہ لے لیا ہے، میں نے تو اپنا مکان پکا بنا لیا ہے، میں نے تو اپنا پورا مکان جو ہے ایک قلعہ بنا دیا ہے، میں تو محفوظ ہوں، میرے پاس بہت سارے پیسے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، کوئی مجھے نقصان بھی نہیں دے سکے گا، اگر بیمار ہو گیا تو بڑے ہاسپٹل میں میرا علاج ہو سکتا ہے، میرے پاس پیسہ بہت ہے، اس لیے مجھے کوئی جو ہے ہلاک نہیں کر سکتا، اور میرے پاس پیسہ زیادہ ہے اور پیسہ میں نے خرچ کیا ہے،
تو اب جب یہ چیزیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے بارے میں یہ بتایا کہ ایک وہ سمجھتا ہے مجھ پر کسی کی گرفت نہیں، دوسرا وہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ بہت زیادہ، میں نے پیسہ خرچ کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، کہ کیا جو چاہوں میں کرتا رہوں، ظاہراً کرتا رہوں، چھپا کے کرتا رہوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پہلے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ پھر ادھر سے جب انسان کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ تو کہتا ہے تو مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں نے بہت سارا، میرے پاس پیسہ ہے، میں نے خرچ کر دیا ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسا انسان ہے، اس کو پیدا ہم نے کیا ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اور جب کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے کنٹرول میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر اگلی آیات میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو 2 آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو اس کی 2 آنکھیں تو میں نے بنائی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، قریب بھی دیکھتا ہے، دور بھی دیکھتا ہے، اور اس کے خوبصورت چہرے میں 2 آنکھیں خوبصورت رکھی ہیں، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بہت حسین بنا دیا ہے، جمیل بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ ہم نے اس انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ واللسان، اور کیا ہم نے اس کو زبان نہیں دی؟ وشفتین، کیا ہم نے اس کو 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ دیکھنے کی آنکھیں تو دی ہیں، پھر آنکھوں میں تمہیں بینائی بھی دی ہے، تمہارے منہ میں زبان تو دی ہے، اس زبان میں پھر قوت بھی دی ہے کہ وہ نطق کرتی ہے، بولتی ہے، وشفتین، اور 2 ہونٹ دیے، اور وہ 2 ہونٹ جو ہیں زبان کی سپورٹ کے ساتھ، یعنی کہ الفاظ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ہونٹ تمہارے خوبصورت، تمہارے منہ کو بند بھی کرتے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ بولنے میں مددگار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اتنے میں نے تمہیں نعمتیں جو دی ہیں، اس کا تمہارے پاس کچھ احساس نہیں ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پر اب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو اس انسان کو 2 ستارے دکھا دیے، 2 راستے دکھا دیے، 2 چیزیں اہم بتا دیں، رہنمائی کر دی، سمجھا دیا کہ بھائی کہ اے انسان کو سوچو کہ یہ جو 2 راستے ہیں، ایک اچھائی کا ایک برائی کا، اگر اچھائی کرو گے تو کامیاب ہو، اگر برائی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یا یہ ہے کہ ہم نے ان کو 2 نجدین یعنی 2 طریقے بتائے ہیں، اور وہ جو دونوں طریقے ہیں نا، وہ دونوں طریقے جو آگے رب تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے، اور جس انسان نے بھی ان 2 چیزوں کو اختیار کیا ہے وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک احسان جتلانے کے بعد جو ہے انسان کے لیے فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس یہ انسان یہ ہے کہ یہ جو ہے نا گھاٹی نہیں چڑھا، عقبہ کو کراس نہیں کیا، عقبہ کے اوپر چڑھا نہیں ہے، یہ عقبہ کی جو گھاٹی تھی، وادی تھی، اس کو اس نے کراس نہیں کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے عقبہ کا فرمایا، بس انسان جو ہے اس عقبہ پہ نہیں چڑھا۔ تو اپنے حبیب سے یہاں پہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ادراکا، اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ جانتے ہیں کہ عقبہ کیا ہے؟ یا ایسے کہیں کہ اپنے حبیب کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب میں آپ کو بتاؤں کہ عقبہ کیا چیز ہے، یعنی بہت اہم چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اب ان آیات پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ عقبہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ فک و رقبہ، ایک انسان کو آزادی دلانا، گردن چھڑانا ہے، جو لوگ غلام ہیں ان کو آزاد کروانا ہے۔ دوسرا او اطعام، یا یہ پہلے نمبر پہ آزادی۔ پرانے زمانے میں جس طرح غلام ہوا کرتے تھے، لوگوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، لوگوں کی مارکیٹ منڈی لگتی تھی،
تو پھر اس کو لوگ خریدتے تھے، پھر غلام بنا لیتے تھے۔ تو اسلام نے انسان کو عزت دی کہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے ختم ہوتا گیا۔ شاید ہو سکتا ہے بعض ممالک میں اب بھی ہو، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کے فک و راقبہ کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ کسی کو کوئی بندہ کہاں پہ قیدی ہو، یعنی وہ پھنسا ہوا ہو، چاہے وہ قید کی صورت میں پھنسا ہوا ہو، جسمانی طور پہ پھنسا ہوا ہو یا ذہنی غلامی کے طور پہ پھنسا ہوا، کس طرح بھی وہ پھنسا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عقبہ یہ ہے کہ اس پھنسے ہوئے انسان کو آزادی دلانا ہے۔ اچھا، پھنسا ہوا انسان جیسے جسمانی قید میں ہوتا ہے، اس طرح پھنسا ہوا انسان اس طرح کسی بیماری میں پھنسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، علاج نہیں کروا سکتا، بڑی ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہو پاتا، تو اسی طرح کہ اس پہ خرچ کر کے اس غریب بندے کو جو بیمار ہے اس کو اچھا سا علاج کروانا، یعنی وہ ایک قسم کی قید میں ہے، پھنسا ہوا ہے، اس کو آزادی دلانا ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کسی ظالم یا کسی سرمایہ دار یا کسی جابر کے تحت کنٹرول میں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، کوئی اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے سکتا، یا کسی اور مثلا اپنی زندگی جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اس پھنسی ہوئی زندگی سے آزادی دلانا۔ یا ایسے ہوتا ہے جیسے ذہنی طور پر ہوتا ہے، بہت ساری سیاسی یا مذہبی یا قومی اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں یا ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے ذہنی طور پر اس طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف کچھ سوچ نہیں سکتے، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بس فلاں تک بند ہو گئیں تو ہماری آنکھیں کسی کے لیے کھلنی نہیں ہیں، کھلی ہیں تو بس ان کے بارے میں سیاہ ہو سفید ہو کچھ بھی ہو اس کے خلاف ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس قسم کی یہ غلامی جو ذہنی غلامی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ان غلامی سے، ان قید سے ان کو آزادی دلانی ہے، پہلی بات۔ اور یہ جو ہے عام ہے پورے عالم کے لیے، پورے جہان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھاٹی چڑھنا یہ ہے کہ انسان جو ہے پہلے دوسرے انسان جو مغلوب ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں، جو قیدی ہیں، جو غلام بنے ہوئے ہیں، پہلے نمبر پر ان کو آزادی دلانے والا جو ہے وہ گھاٹی کو کراس کرنے والا ہے، چڑھنے والا ہے۔ یا اس کے بعد دوسرا لیول ہے لیکن وہ ہے اس سے کم ہے لیکن اپنی جگہ پر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیا؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن یا جب قحط پڑ گیا ہو، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اس دن جو ہے کھانا کھلانا۔ کس کو کھانا کھلانا؟ یتیم کو کھانا کھلانا۔ اور کون سا یتیم؟ ذا مقربہ، جو اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی یتیم بچے ہوں تو ان یتیم بچوں کو بھوک کے دنوں میں، قحط کے زمانے میں، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے ان یتیموں کے پاس، تو ان یتیموں کو کھانا کھلانا جو یتیم اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گھاٹی چڑھنا ہے۔ یا او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے مسکین جو گرد آلود ہوتے ہیں، جو مٹی پہ پڑے رہتے ہیں، جن کی نہ جھوپڑی ہوتی ہے، نہ مکان ہوتا ہے، نہ کوئی چیز ہوتی ہے رہنے کی، بے سر و سامان ہوتے ہیں، اس طرح کے یعنی بالکل تنگ دست لوگ، ان کو کھانا کھلانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عقبہ کی یہ تشریح فرمائی، اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ انسان ہے جس کو ہم نے آنکھیں دی ہیں، ہونٹ دیے ہیں، لسان زبان دی ہے، اور اتنی طاقت دی ہے، شعور دیا، صحت دی، تندرستی دی، زمین دی، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اس کو دی، پر یہ انسان اتنے بڑی سہولیات سے مستفید ہونے کے باوجود بھی عقبہ کی چاڑھی جو ہے چڑھ نہیں سکا۔ اے میرے حبیب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاڑھی کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک غلامی سے آزادی دلانا، اور دوسرا مسکین، یتیم، قریب رشتہ دار اقربا کو کھانا کھلانا جبکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ اب یہ دو کام بہت ہی بڑے اہم ہیں، یعنی گھاٹی ہے، جو بندہ ان کو کراس کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ غریب، مسکین، یتیموں کو کھانا کھلانا، اور جو لوگ معاشرے میں جس حساب سے بھی قیدی ہیں، جس حساب سے بھی وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ان چیزوں سے آزادی دلانا
یہ عقبہ کو کراس کرنا ہے، ایک گھاٹی کو کے اوپر چڑھ جانا ہے۔ جب بندہ اوپر چڑھ جاتا ہے یعنی بہت چوٹی پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے ثم کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرا کام یہ کہ پھر وہ جب اوپر چڑھ جاتا ہے یعنی وہ یہ اچھے کام کر لیتا ہے، غریب مسکینوں کو کھانا کھلا لیتا ہے اور غلاموں کو آزادی دلاتا ہے، تو پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، یعنی جو مسلمان مومن ہیں نا، پھر اس جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، تلقین کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت، برادرانہ، دوستانہ، ایک دوسرے رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس طرح کی وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، یہ ان جماعت میں ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بار فرماتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ جو ہے نا کامیاب ہیں، یا یہی لوگ جو ہے نیک بخت ہیں، یہی لوگ جو ہے نا نصیب والے ہیں جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ پہلی بات ان کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر آزادی دلاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ان کو غریب اور یتیم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کیا بن جاتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ بن جاتے ہیں، یہ نصیب والے بن جاتے ہیں، نیک بخت بن جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ یہ آیات بیان فرما کر آخری آیات میں فرماتا ہے کہ ان آیات کو سمجھنے کے باوجود یا سارے قرآن پاک کو سمجھنے کے باوجود، نفع اور نقصان سمجھنے کے باوجود، ایمان اور اسلام کفر کو سمجھنے کے باوجود، اس کے باوجود کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بار بار ان کو آیات سمجھائی ہیں، ان کے سمجھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ہم تو طاقت والے ہیں، ہم تو جوان ہیں، ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب پھر وہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے، ہمارے آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں کے متعلق عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اولئک اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی آگ جو ہے نا ان پر پڑی رہے گی، یعنی یہ آگ میں جلتے رہیں گے، آگ ان کے اوپر ڈالی جائے گی اور یہ آگ میں تڑپتے رہیں گے۔ تو یہ آیت سورہ بلد کی آخری آیت تھی۔ تو اس سے اس ساری صورت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ رب ذوالجلال والاکرام جو ہے قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور انسان جتنی ان مشقت میں، تکالیف میں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ پوری زندگی لگاتار مسلسل جو ہے مشقت کرتا رہتا ہے، وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مشقت برداشت نہیں کر سکتا، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے اور نکمہ رہتا ہے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کی تخلیق ہی مشقت ہے، اور جو انسان سہل پسند ہے، عیاشی ہے، آسائش کا طلبگار ہے، کام کرنے کا جی نہیں کرتا، تو ایسا نکمہ جو ہے وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ اور پھر جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، پھر وہ اس گھمنڈ میں آتے ہیں کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کی گرفت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہے، کوئی بھی ٹینشن مشکل آئے گی تو پیسہ خرچ کر دیں گے، یا پہلے سے پیسہ خرچ کر رکھا ہے، اور کوئی ہمیں جو چاہیں ہم کرتے رہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح کا ذہن مت رکھو، اس طرح کی سوچیں مت سوچا کرو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، اور 2 نجد دکھائے، طریقے بتائے ہیں، وضاحت کی ہے، ان کو سامنے تمہیں بتایا ہے، اس کے باوجود بھی تم کیا اس طرح کے عقیدے رکھتے ہو، اس طرح کی سوچ سوچتے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمال تو اس میں تھا کہ تم عقبہ کے راس کر کے اوپر چلے جاتے، چوٹی چڑھ کے اوپر چلے جاتے۔ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ حقیقتاً دشوار گھاٹی یہی ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرانا، پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، ان کو آزادی دلانا، اور یتیم رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو کھانا کھلانا،
یہی عقبہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ نصیحت کرتے رہتے ہیں، صبر کی، تحمل کی، بردباری کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نیک بخت لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ بدبخت ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔